مولانا کی ایک بلندر سلام محمد وعلى محمد سلام. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلوات پڑھیں. عزیزان محترم، عشرہ اولا مجالس اعضاء میں جس موضوع کے تحت ہماری مجالس اعضاء کا سفر جاری رہا وہ موضوع ہے حسین وارث انبیاء، جس کے تحت ہم نے مختلف مجالس اعضاء میں مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ کیا اور ان کی وراثت کو بیان کیا کہ کس طرح امام حسین علیہ السلام نے انبیاء سے میراث حاصل کر کے اس میراث کو امت کے حوالے کیا تاکہ امت اس میراث پر عمل کرتے ہوئے اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو آباد کر سکے. زیارت وارثہ کو ہم نے اپنے موضوع کی بنیاد قرار دی کہ جس میں اہل بیت علیہ السلام نے انبیاء کے صفات کا تذکرہ کیا اور حسین کو ان انبیاء کے صفات کا وارث قرار دیا ہے کہ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ،
السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ۔ وقت نہیں ہے کہ میں زیارت وارثہ کے اور فقرات کی تشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر سکوں، لیکن زیارت وارثہ کو جب ہم مجموعی طور پر مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے، جس کی طرف ہمارے علماء کرام نے بھی اشارہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی بزرگ اور بڑی شخصیت کو سمجھنے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک بزرگ شخصیت، ایک بڑی شخصیت کو سمجھنے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ اس کے پاس جو وراثت میں چیزیں ملی ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں، ماں باپ نے، اجداد نے اسے کیا دیا ہے۔ جو آج کل کے علماء بھی اس پر بحث کرتے ہیں کہ میراث اور میراث میں ماں باپ صفات کو منتقل کر سکتے ہیں، جیسے شجاعت والی صفت ہے، سخاوت والی صفت ہے، یہ وہ صفات ہیں جو ماں باپ میراث میں اپنے بچوں کو دیتے ہیں۔ تو بزرگ شخصیات پر جب ہماری گفتگو ہوتی ہے تو یہ گفتگو بھی ہوتی ہے کہ ان شخصیات کو اجداد سے کیا ملا ہے، ماں باپ سے کیا ملا ہے، اس پر گفتگو ہوتی ہے۔ تو دوسرا رخ بزرگ شخصیت کو سمجھنے کا کہ اس کی تربیت کس ماحول میں ہوئی ہے، اس کا گھر کا ماحول کیسا رہا، اس کے معاشرے کا ماحول کیسا رہا، وہ کن کے درمیان اٹھتا بیٹھتا رہا، لوگوں کا اس کے بارے میں کہنا کیا ہے، کس طرح اس کی شخصیت معاشرے میں اثر انداز ہوئی ہے، اس طرح بھی بحث کی جاتی ہے تاکہ اس بزرگ شخصیت کی عظمت کو ہم پہچان سکیں۔ ایک وراثت، دوسرے تربیت۔ اکثر ہماری نگاہیں ان دو چیزوں پر رک جاتی ہیں، کس کا بیٹا ہے، کس کی بیٹی ہے، اور اسے ماں باپ سے کیا ملا ہے۔ لیکن زیارت وارثہ نے ان دو چیزوں کو بیان کرنے کے بعد ایک تیسری چیز بھی بیان کی ہے، وہ یہ کہ اس کے اپنے کام کیا ہیں، اس کی اپنی محنت کیا ہے، اس نے کیا کیا ہے۔ وہ ماں باپ سے کئی چیزیں ملی ہیں، تربیت کا ایک اچھا موقع مل گیا، اسے تربیت والی چیزیں بھی مل گئیں، لیکن خود اس نے کون سا کارنامہ انجام دیا ہے۔ زیارت وارثہ نے جو ہمیں سبق دیا وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو پہچانو کہ وراثت میں بہترین چیزیں ملیں، وراثت میں بہترین چیزیں۔ آدم صفی اللہ رہے تو اخلاص اور اعمال میں پاکیزگی حضرت آدم سے امام حسین علیہ السلام کو ملی۔ اگر موسیٰ کلیم اللہ ہیں تو اللہ سے گفتگو کرنے کا سلیقہ اور اللہ سے بات کرنے کا سلیقہ حسین کو ملا۔ اگر ابراہیم خلیل اللہ ہیں تو اللہ سے دوستی کا انداز امام حسین علیہ السلام کو ملا۔ وراثت میں بہترین چیزیں ہیں، ایسے وارث حسین دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی، دنیا میں نظیر نہیں ملتی کہ ایک شخص کو وراثت میں اتنی چیزیں ملی ہیں۔ انبیاء کی جو مثالیں دی گئی ہیں یہ اولو العزم انبیاء ہیں، جس میں حضرت آدم کو چھوڑ کر 5 اولو العزم انبیاء ہیں، لیکن جتنے دوسرے انبیاء ہیں وہ بھی اسی فہرست میں آ جاتے ہیں۔ جب اولو العزم پیغمبر کے حسین وارث ہیں تو یعقوب کے بھی حسین وارث ہیں، یوسف کے بھی حسین وارث ہیں، ایوب کے بھی حسین وارث ہیں۔ یہ زیارت میں اتنی تفصیل نہیں دی جاتی کہ جتنے انبیاء کے نام ہیں سب کا ذکر کیا جائے، اولو العزم پیغمبر کا تذکرہ کر دیا تاکہ دوسرے جو نبی تھے ان کے تحت میں کام کر رہے تھے ان کے صفات بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ حسین وارث یعقوب بھی ہیں، صبر یعقوب یا صبر ایوب۔ حسین وارث یوسف بھی ہیں جو حسن یوسف ہے۔ یہ تمام انبیاء کی وراثت بھی آ جاتی ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، تمام انبیاء کے صفات کے وارث، ذات کے وارث نہیں، صفات کے وارث ہیں۔ ذات کے وارث ہوں تو جائیدادوں میں ڈھونڈا جاتا ہے، صفات کے وارث ہوں تو کمالات میں ڈھونڈا جاتا ہے۔ تو وراثت میں بہترین چیزیں ملیں، اور الحمدللہ جس ماحول میں تربیت آپ کی ہوئی ویسا ماحول کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ آپ کو معلوم ہے اس دعائے عرفہ میں امام حسین علیہ السلام نے ایک فقرہ کہا ہے، پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے
اسلام کے زمانے میں پیدا کیا. دیکھیے بڑا خوبصورت جملہ ہے یہ. تیرا شکر ہے زمانہ اسلام میں مجھے پیدا کیا. اگر میں جاہلیت کے عرب میں پیدا ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ ایک بہت بڑی مدد مل جاتی ہے انسان کو اگر وہ معاشرے میں، ایسے معاشرے میں اس دنیا میں ہے جو معاشرہ اس کا مددگار ہو. دیکھیے اس لیے ہمارے یہاں کہا گیا ہے نا، جب گھر بنانا چاہو تو پڑوس ڈھونڈ لو. پہلے پڑوس دیکھو بعد گھر بناؤ. یہ پڑوس دیکھو گھر کیوں بناؤ؟ اگر کئی ایسے لوگ مل جائیں جہاں میں زندگی گزار رہا ہوں، میرے بچوں کی تربیت کے لیے مجھے ایک مدد مل جاتی ہے. میرے بچوں کی تربیت کے ایک ایسی مدد مل جائے گی جس کے ذریعے سے میں اپنے بچوں کی تربیت کر سکتا ہوں. امام نے فرمایا ایسے ماحول میں تو نے مجھے پیدا کیا جو اسلام کا ماحول ہے، اور ایسے ماحول میں مجھے پیدا کیا جہاں پر چاروں طرف اہل بیت ہیں. چاروں طرف اہل بیت ہے، عصمت ہی عصمت ہے. گھر میں آئے تو عصمت، باہر نکلیں تو باپ کے ساتھ عصمت، مسجد میں چلے جائیں تو عصمت. ایسا ماحول کب ملتا ہے انسان کو؟ تو امام نے اشارتاً فرمایا تیرا پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے علی جیسا باپ عطا کیا اور فاطمہ جیسی ماں عطا کی ہے. ایک بہت بڑی فضیلت ہے نا کہ علی جیسا باپ اور فاطمہ جیسی ماں ہو. افتخار کا سبب بن جاتی ہیں چیزیں. بعض ہمارے علماء نے کہا ہے کہ عزاداروں کو چاہیے کہ وہ بارگاہ پروردگار میں سجدہ شکر بجا لائیں کہ ان کا باپ علی کا غلام ہے اور ان کی ماں فاطمہ کی کنیز. اس ایک نعمت پر انسان زندگی بھر سجدہ کرتا رہے، اس ایک نعمت پر شکر ادا کرے کہ ہم بھی اپنے زندگی کو دیکھ سکتے ہیں، اپنی زندگی کو دیکھ سکتے ہیں، اپنے ماحول کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ماؤں نے عزاداری کو ہمیں دودھ کے ساتھ پلایا ہے، مجلس میں ہمیں ماتم کرنا سکھایا، ہاتھ میں علم اٹھانا سکھایا. یہ وہ تربیت جب ہم شعور نہیں رکھتے تھے انہوں نے ہماری تربیت کر دی. جب تربیت کر دی ہے تو ہم بارگاہ پروردگار میں شکر بجا لائیں. پروردگار اگر یہ ماحول ہمیں نہ ملتا تو پتہ نہیں ہمارا انجام کیا ہو جاتا. ہدایت اور بات ہے، اللہ کی ہدایت ہے، انسان اللہ کی ہدایت کا منتظر رہتا ہے. پروردگار جس کو چاہے ہدایت دے دیتا ہے. لیکن کچھ اسباب ہیں جو فخر کے قابل ہیں. ان اسباب میں سے ایک سبب یہ کہ انسان ایسے ماحول میں زندگی گزارے جو ماحول انسان کا مددگار ہو، جو انسان کی تربیت کے لیے مددگار ہو. مولا امام حسین علیہ السلام نے کہا پروردگار تیرا شکر ہے، اور ہمارے لیے بھی کہا کہ جب بھی اس نعمت کو یاد کرو تو شکر ادا کرو. امام خمینی علیہ الرحمہ نے فرمایا عزاداری کو کوئی ہم سے چھین ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ماؤں نے عزاداری کو ہمارے خون میں داخل کر دیا ہے. چھین جانے کا تصور ہی نہیں ہے بلکہ باقی رہنے کا تصور ہے. چھین جانے کا تصور نہیں، باقی رہنے کا تصور ہے. تو دوسری چیز جو زیارت وارثہ میں ہم نے سکھائی گئی، اگر حسین کی عظمت کو سمجھنا ہو تو وارث حسین انبیاء کے اور دوسرے ماحول حسین کا دیکھیے گا. السلام علیکہ یبن محمد المصطفیٰ، اللہ یبن علی المرتضیٰ یبن فاطمہ الزہرا. یہ فرزند ہے پیغمبر اسلام کے، یہ فرزند ہے علی مرتضیٰ کے، یہ فرزند ہے فاطمہ زہرا کے اور خدیجۃ الکبریٰ کے. ایک طرف وراثت، دوسری طرف نسبت، اور اسی نسبت میں تربیت ہوئی ہے. آغوش عصمت میں امام حسین کی تربیت ہوئی ہے. جنگ میدان مباہلہ میں جب جا رہے تھے تو پیغمبر اسلام کی آغوش میں حسین اور انگلی تھامے حسن. بعض ہمارے علماء نے اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ اپنے دل سے امام حسین کو پیغمبر اسلام نے لگا لیا تھا. دل کی دھڑکنوں کو امام حسین علیہ السلام رسول اسلام کی سن رہے تھے. گویا پیغمبر اسلام بتا رہے تھے کہ دو بیٹے میرے ساتھ چل رہے ہیں، ایک میرے دین کو صلح کے ذریعے سے بچائے گا، دوسرے میرے دین کو جہاد کے ذریعے سے بچائے گا. یہ اس عالم میں تربیت ہوئی ہے امام حسین علیہ السلام کی اور امام حسن علیہ السلام کی. زیارت وارثہ کا ایک وراثت، دوسرے تربیت، لیکن اس پر کافی نہیں ہے. ہم کبھی سوچتے ہیں کہ ہمیں ماں باپ سے بہت سی ساری چیزیں مل گئی، میراث میں مل گئی، اور ہم اچھے گھرانے میں تربیت ہماری ہو گئی، یہ ہمارے لیے کافی ہے. لیکن بزرگ شخصیات کو سمجھنے کے لیے یہ چیزیں کافی نہیں ہوتی. کوئی بھی کہہ سکتا ہے میں بھی ان کے گھر میں پیدا ہو جاتا تو میرا بھی رتبہ بڑا ہو جاتا. بعض لوگ نا آج کل نوجوان یہ سوال کرنے لگتے ہیں ہم بھی ان کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو ہمارا مقام بھی بلند ہو جاتا.
تو ہمارے دوست ہمارے ہمیشہ یہ کہا کرتے میں بھی امام کے گھر میں پیدا ہو جاتا تو لوگ میرے نام پر بھی صلوات پڑھتے. مذاق کے طور پر میں بھی ان کے گھر میں پیدا ہو جاتا تو میں بھی میرے نام پر بھی لوگ صلوات پڑھتے تھے. بعض لوگ بہانہ تلاش کرتے ہیں کبھی کبھی شخصیات کو نہ سمجھنے کے لیے. شخصیات کو جب درک نہیں کر سکتے تو اس طرح کے اعتراضات ممکن ہے کریں. تو زیارت وارثہ نے کہا 2 چیزوں کو تم نے دیکھ لیا, ایک وراثت, دوسرے تربیت. اب جو تیسری چیز کو دیکھو جو جہاں پر بزرگ شخصیات واقعی بزرگ بن جاتے ہیں وہ اپنی محنت سے ہے. وہ محنت کیا ہے؟ وہ محنت یہ کہ وراثت کو لیا, تربیت پائی, ان دونوں چیزوں کو ملا کر انقلاب کربلا کو وجود میں لانے والی ذات کا نام ہے حسین. یہاں پر آنے کے بعد صلوات پڑھیے. یہاں انسان کی محنت, یہاں انسان کی کوشش, یہاں انسان کی تلاش, اس کا حساب لگایا جاتا ہے تاکہ اس شخصیت کو سمجھا جائے. زیارت وارثہ میں دیکھیے رشتہ بیان کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین. اے حسین تجھ پر سلام. وراثت میں مل جانے کے بعد انسان خوش ہو جاتا ہے, تربیت پا جانے کے بعد انسان افتخار کرتا ہے, لیکن تم نے 2 چیزوں کو استعمال کیا ایک عظیم انقلاب کو برپا کرنے کے لیے, جو انقلاب دین اسلام کی زندگی کا سبب بن گیا. وہ انقلاب جو دین اسلام کی حیات کا سبب بن گیا. میں گواہی دیتا ہوں آج جو نماز قائم ہے وہ تیری نماز کی وجہ سے ہے. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ. بہت سے مواقع آتے ہیں جہاں انسان مصیبت میں عبادت کو بھول جاتا ہے. پتہ ہے 2 جگہوں پر ہم زیادہ تر عبادت کی طرف توجہ نہیں کرتے. ایک جب حد سے زیادہ خوش ہو جاتے ہیں, دوسرے جہاں مصیبت آ جاتی ہے عبادت بھول جاتے ہیں. کسی کے گھر میں میت ہو جائے لوگ عبادت کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. ہمارے یہاں یہ رسم میں نے دیکھا ہے, پتہ نہیں یہاں پر کیا ہے, لیکن مصیبت آتی ہے تو انسان عبادت کی طرف توجہ نہیں کرتا. اور دوسرے شادیوں میں جب خوش ہو جاتا ہے انسان, پتہ نہیں نماز کا وقت کیسے گزر جاتا ہے, انسان کو احساس تک نہیں ہوتا. 2 جگہوں پر ہم لوگ عبادت سے دور ہو جاتے ہیں. لیکن امام حسین نے فرمایا نہیں, کائنات میں سب سے بڑا مصیبت کا دن ہے عاشور, اور کائنات میں سب سے حسین ترین جو نماز ادا کی ہے وہ روز عاشور ہے. خوبصورت ترین نماز جو ادا کی گئی ہے وہ روز عاشور ہے. اذان کے ساتھ, جماعت کے ساتھ, معمومین کے ساتھ, تمام شرائط کے ساتھ مقتل میں جو نماز ادا کی ہے امام حسین علیہ السلام. یہ چیزیں جو حیات دے جاتی ہیں. ہم ہمیشہ سلام کرتے ہیں دوسروں کو, لیکن ایک موقع ایسا آتا ہے کہ ماں باپ کے لیے گھر میں ایک موقع ایسا آتا ہے, گھر میں ایک حساس موقع جہاں پر مہمان بیٹھے ہوئے ہوں, جہاں پر دوست و احباب ہوں, وہاں پر آپ کسی کو, باپ کو اپنے یا ماں کو الگ سے سلام کریں. وہ سلام ماں باپ کو یاد رہ جاتا ہے. ہمیشہ ہم سلام کرتے تھے گھر میں, لیکن دوستوں کے درمیان, رشتہ داروں کے درمیان کسی مناسبت میں ماں باپ کو خصوصی سلام کرے. سب کو سلام کیا, ماں کو دیکھا, خصوصی سلام کر دیا, وہ سلام ماں کو یاد رہ جاتا ہے, وہ سلام باپ کو یاد رہ جاتا ہے. ہمیشہ خصوصی طور پر خوب دشت کربلا کئی انبیاء نے نمازیں پڑھی ہیں, کئی اماموں نے نمازیں پڑھی ہیں, لیکن مخصوص عبادت جو حسین نے دشت کربلا میں انجام دی ہے, پروردگار کو یہ عبادت یاد رہے گی. کیا ہے عبادت کربلا؟ کیا ہے نماز کربلا؟ میں گواہی دے رہا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا, گواہی دے رہا ہوں. اسی نماز کے صدقے میں آج نماز قائم ہے. کسی بزرگ عالم دین کا ایک جملہ, بڑا خوبصورت جملہ ہے, کربلا کو سمجھنا چاہتے ہو تو اتنا سمجھ لو کہ کربلا شروع ہوئی بیٹے کے اذان سے اور ختم ہوئی باپ کے سجدے پر. صبح عاشور اذان علی اکبر سے شروع ہوئی نا, انقلاب کربلا شروع ہوا ہے, اور باپ کا شکر کا سجدہ جو عصر کے وقت امام نے انجام دیا, انقلاب کربلا ختم ہے. ایک اذان اور سجدے کے درمیان جو فاصلہ ہے یہ سارا انقلاب کربلا ہے. سارا انقلاب کربلا کیا؟ لہجہ اکبر میں اذان اور حسین کا خاک پر سجدہ, اور نماز کو بقا عطا کی امام نے. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ. یہ نہیں کہ صرف امام نے نماز قائم کی فوراً زیارت وارثہ. دیکھیں حسین کی محنت ہے, یہ حسین کی کوشش ہے, یہ حسین کی تلاش ہے.
کہ میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اہل بیت کی محبت میراث میں ملی ہے، اب جو میری محنتیں ہوں گی وہ کاؤنٹ ہوں گی، کہ میں اس محبت کو کس طرح سے رونق دے سکتا ہوں، اس محبت کو میں کس طرح سے آگے بڑھا سکتا ہوں۔ پہلی شرط ہے نماز، وہ آتیت الزکوٰۃ۔ مجھے معلوم ہے آپ تھکے ہوئے ہیں، وہ آتیت الزکوٰۃ، مولا میں گواہی دیتا ہوں زکوٰۃ آپ نے ادا کی ہے، گواہی دیتا ہوں آپ نے زکوٰۃ ادا کی ہے۔ قرآن میں جہاں جہاں نماز کا تذکرہ وہاں زکوٰۃ کا تذکرہ ہے۔ کیسی زکوٰۃ امام نے ادا کی؟ شہزادی سے کسی نے پوچھا تھا، شہزادی بتائیے زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ شہزادی نے مسکرا کر فرمایا تھا، تمہارے لیے یا میرے لیے؟ شہزادی بتا تو دیجئے زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ شہزادی نے فرمایا تھا 40 میں سے ایک حصہ ادا کر دینا تمہارے لیے زکوٰۃ ہے، تمہارے پاس جو کچھ ہو سب کچھ ادا کر دینا ہمارے لیے زکوٰۃ ہے۔ نصاب کا وہ چکر میں وہ جاتے ہیں جن کی دنیا حساب کے دائرے میں ہوتی ہے، لیکن سائل ہمارے دروازے پر آ جاتا ہے تو ہم اپنی حیثیت نہیں دیکھتے، اس کی ضرورت کو دیکھتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا اپنا خیال کر کے عطا کرتے ہیں، شہزادی نے کہا نہیں، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ سائل نے پوچھا مولا سے، مولا نے کہا قمر اس کو دے دو۔ بیت المال کے خازن سے کہا مولا نے اس کو دے دو، سائل آیا تھا مانگنے کے لیے، کہا اس کو دے دو 1000۔ بیت المال کے خازن نے پوچھا مولا کیا دوں، درہم دوں یا دینار؟ تو درہم ہوتے تھے چاندی کے سکے، دینار ہوتے تھے سونے کے سکے۔ مولا درہم دوں یا دینار، چاندی کے سکے دوں یا سونے کے سکے؟ امام نے فرمایا پوچھو اس کی ضرورت کیا ہے؟ میرے لیے دونوں برابر ہیں، میرے لیے چاندی اور سونے کے سکے دونوں برابر ہیں، اس لیے کہ عطا کرنے والا یہ نہیں سوچ رہا، دیکھ رہا اس کی ضرورت کیا ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ مانگو تو اہل بیت سے مانگو، یہ دیں گے تو ضرورت سے زیادہ دیں گے، یہ ضرورت سے زیادہ دیں گے۔ دنیا والوں کے عطا میں اور اہل بیت کے عطا میں فرق صرف اتنا ہے، دنیا والے پہلے ضمیر لیتے ہیں پھر مال دیتے ہیں، اہل بیت پہلے عزت بچاتے ہیں پھر مال دیتے ہیں، پہلے عزت بچاتے ہیں، اپنے چہرے کو چھپا لیتے ہیں۔ سائل نے کہا مولا آپ نے چہرے کو چھپا کیوں لیا؟ امام نے فرمایا یہ نہیں چاہتا کہ جب مانگتے وقت تیرے پیشانی پہ جو پسینہ آتا ہے میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں وہ پسینے کو دیکھوں، تو شرمندہ نہ ہو جائے، یہ حق تیرا ہے۔ پہلے عزت بچاتے ہیں پھر مال عطا کرتے ہیں، یہ زکوٰۃ ہے اہل بیت۔ دیکھیے زکوٰۃ کا صرف مطلب یہ نہیں کہ اونٹ بھیڑ بکریوں میں سے کچھ دے دو زکوٰۃ ہے، نہیں، جہاں ضرورت ہے وہ عطا کرنا بھی تو زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ یعنی مال کو پاک کرنا، زکوٰۃ یعنی ترقی کی طرف توجہ کرنا۔ کہا آتیت الزکوٰۃ، اے حسین تجھ پر ہمارا سلام، میں گواہی دیتا ہوں کہ دشت کربلا میں اگر کسی نے زکوٰۃ کو ادا کیا ہے تو وہ آپ نے ادا کیا ہے۔ اب کیا زکوٰۃ ادا کی حسین نے دشت کربلا میں؟ کیا زکوٰۃ ادا کی؟ مانگنے والا مانگتے مانگتے تھک گیا، عطا کرنے والا دیتا دیتا صابر بن گیا۔ اولاد کی قربانی، مال کی قربانی، جان کی قربانی، وقت کی قربانی، ہر وہ چیز جو حسین دشت کربلا میں دے سکتے تھے راہ خدا میں دے دیا، ہر وہ چیز جو دے سکتے تھے راہ خدا میں قربان کیا، سب کچھ قربان کر دیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے زکوٰۃ ادا کی ہے، یہ حسین کی محنت کا نتیجہ ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جہاں پر انسان سوچ میں رہ جاتا ہے کہ میں ادا کروں یا نہ کروں، کامیاب وہ ہو جاتا ہے جو ادا کر جاتا ہے۔ حسین نے دشت کربلا میں انجام دیا ہے وظیفہ۔ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، ساری خوبیوں کو آپ نے دشت کربلا میں بیان کیا اور سارے گناہوں سے لوگوں کو روکا، تو آپ نے روکا ہے۔ جو مقصد قیام انقلاب کربلا ہے وہ امر بالمعروف اور نہی از منکر،
امامت کا وجود سب سے بڑی نیکی، یزید کا وجود سب سے بڑی برائی۔ امام نے مقام امامت کو بھی بتایا اور یزید کے وجود کو بھی بتایا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی کیا؟ جہاں بھی اچھائی دیکھو، آج جہاں بھی نیکی دیکھو تو کربلا کا رخ کر کے سلام کرو۔ نیکی اور برائی کے درمیان خط کھینچنے والے کا نام ہے حسین۔ ملا دیا گیا تھا دونوں کو، ملا دیا گیا تھا دونوں کو مکس کر دیا گیا تھا۔ لوگ برائی کو اچھائی سمجھنے لگے تھے اور اچھائی کو برائی سمجھنے لگے تھے۔ قیام کرنا عیب سمجھا جاتا تھا، ظالم کے خلاف کو بولنے کو ایک قبیح اور عیب سمجھا جاتا تھا۔ وہاں حسین نے خط کھینچ دیا، جو دائیں جانب ہے وہ نیکی ہے، جو بائیں جانب ہے وہ برائی ہے۔ بس خوبصورت جملہ ہے کسی عالم دین کا کہ نہر کے کنارے حضرت عباس نے یہ خط کھینچا تھا ذوالفقار سے۔ یہ پتہ ہے جب خیمے ہٹا لیے گئے تو حضرت عباس نے خط کھینچا تھا ذوالفقار سے، تو انہیں تشبیہ دی ہے یہ عباس نے خط نہیں کھینچا تھا بلکہ حق و باطل کے درمیان لکیر ڈالی تھی اور اعلان کر دیا تھا جو اس طرف ہیں وہ حق والے ہیں، جو اس طرف ہیں وہ باطل والے ہیں۔ کبھی کبھی لکیر جو ڈالی جاتی ہے وہ اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز کے لیے ہے۔ آج جہاں بھی دیکھو نیکی ہے، لوگ نیکی کی طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ اس کی بنیاد رکھنے والی ذات کا نام ہے حسین۔ اس کی بنیاد میں جو بنیاد ہے وہ حسین نے ڈالی ہے۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ کب تک کربلا، کب تک آپ عزاداری برپا کرتے رہیں گے، کب تک آپ فرش عزا بچھاتے رہیں گے؟ تو جوش ملی آبادی نے کہا جب تک دنیا میں نیک اور برے لوگوں کے درمیان جنگ ہوگی اس وقت تک کربلا ہوگی۔ جب تک اس خاک پہ باقی ہے وجود اشرار، دوش انسان پہ ہے جب تک حشم تخت کا بار، جب تک اقدار سے کردار ہے برسرے پیکار، کربلا ہاتھ سے پھینکے گی نہ ہرگز تلوار۔ اگر دنیا میں آج برائی ہے اور نیکی ہے تو پھر کربلا ضروری ہے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ نہیں دنیا میں برائی ہی نہیں ہے تو پھر کربلا کی کوئی ضرورت ہی نہیں، کربلا جیت گئی۔ اگر کہیں پر برائی نظر آ رہی ہے اس کا مطلب کہ پھر کربلا کی ضرورت ہے۔ جب تک کردار اور اقدار میں جنگ ہے وہ کربلا ہے۔ کربلا ہاتھ سے پھینکے گی نہ ہرگز تلوار۔ کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہبانوں سے، کربلا ایک ابدی جنگ ہے سلطانوں سے۔ ابدی جنگ ہے سلطانوں سے، کربلا ختم نہیں ہوگی۔ کہ کربلا نے جو مقصد بیان کیا اپنے قیام کا وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ عزاداروں کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے، بہت بڑھ جاتی ہے۔ یعنی کہ عزاداری یعنی 10 دن، عزاداری یعنی 2 دن، عزاداری یعنی 3 دن نہیں، عزاداری کا موسم ہے 10 دن، لیکن اس موسم سے فائدہ اٹھا کر پھر 11 مہینے میں دین کی طرف راغب ہوتا چلا جاؤں، یہ عزاداری ہے۔ عزاداری کا انقلاب کربلا 2 دن کا انقلاب نہیں ہے۔ جتنی بڑی قربانی حسین نے دی ہے اتنا بڑا ہی نتیجہ اس کا حاصل ہونا ہے، اتنا ہی بڑا نتیجہ ہونا چاہیے کہ میں سبق لوں کربلا سے، اپنی زندگی کو بڑا خوبصورت بنا لوں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی کہ انسان کو وراثت مل گئی، انسان کو تربیت مل گئی، انسان خاموش ہو جائے، زیارت وارثہ نے کہا نہیں، وَأَطَاعَتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينَ۔ کیا ممکن ہے کہ انسان اس دنیا میں اللہ اور رسول کی اطاعت کر کے یقین کی منزل تک پہنچ سکتا ہے؟ کیا ممکن ہے؟ حسین نے کہا ممکن ہے۔ یقین نہیں آتا تو آؤ کربلا میں دکھاتا ہوں کہ ممکن ہے کہ انسان عبادت بھی انجام دے، ممکن ہے کہ انسان زکوٰۃ بھی دے، ممکن ہے کہ انسان امر بالمعروف کرے، ممکن ہے کہ انسان نہی عن المنکر کرے، اللہ اور رسول کی اتنی اطاعت کرے کہ وہ اس دنیا میں رہ کر یقین کی منزل کو پالے۔ پتہ ہے کچھ عرفانی گفتگو ہے یہاں پر، مجھے آپ 2 منٹ دیجئے تاکہ میں بیان کر دوں، اس کے بعد انشاءاللہ کربلا میں یقین کی منزل کو دیکھنا ہو تو کربلا کے کچھ معنوی اعجاز کی طرف توجہ کرو۔ مغفرت کہاں ہوتی ہے انسان کی، دنیا میں یا آخرت میں؟ بخشش۔ ہم میں کتنے لوگ بخشے گئے ہمیں نہیں پتا، کتنے لوگ بخشے گئے محرم میں ہمیں نہیں پتا ہے۔ کہاں تک انتظار کریں گے؟ حشر کے میدان میں جب ہمارا اعمال نامہ ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا، جب ہم دیکھیں گے تو پتہ چلے گا بخشے گئے ہیں کہ نہیں بخشے گئے۔
مغفرت کا تعلق، پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. مغفرت کا تعلق آخرت سے ہے. جنت کا تعلق کہاں سے ہے؟ آخرت سے. جب تک جائیں گے نہیں پتہ نہیں چلے گا. مرتے دم تک دروازے پروردگار عالم نے کھلے رکھے ہیں، مرنے کے بعد کچھ دروازے کھلے رکھے ہیں تاکہ انسان جنت جائے، تاکہ آخرت میں پتہ چلے گا. نہیں، مرتے دم تک دروازے کھلے ہوئے. توبہ کا دروازہ، استغفار کا دروازہ، کسی یتیم کی پرورش کا دروازہ، مسکین کی مدد کا دروازہ، فقیروں کی مدد. پروردگار عالم نے جانے سے کسی کو روکا نہیں ہے. انسان خود رک جائے تو اس کی غلطی ہے. ہزاروں دروازے دنیا میں پروردگار عالم نے جنت کے کھلے رکھے. آ جاؤ. وہ مرنے کے بعد اولاد اگر صحیح تربیت کی ہے، بچے اگر الحمدللہ کہہ دیں، باپ کے لیے ایک دروازہ. ثواب جاریہ کا کام کر دیا، عزاخانہ بنا دیا، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، اسکول بنا دیا، لوگ آ رہے ہیں وہاں پر، بیٹھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، ثواب پہنچتا رہا. جنت کا دروازہ. چشمہ کھود دیا پانی کا، جنت کا دروازہ. درخت لگا دیا، سایہ دار درخت، لوگ سائے میں بیٹھ کر، ارے ماشاء اللہ کس نے لگا دیا، اللہ اسے جنت نصیب کرے، وہاں اللہ نصیب کر دیتا. کتنے آسان کر دیا پروردگار عالم. جنت کے کئی دروازے، ہزاروں دروازے دنیا میں، 7-8 دروازے قبر میں کھلے رہیں گے جنت کے. ممکن ہے انسان جنت چلا جائے. شفاعت کا ایک دروازہ، مرنے کے بعد علی اصغر کی شفاعت ہو جائے، علی اکبر کی شفاعت ہو جائے، حضرت عباس کی شفاعت، کسی نہ کسی شفاعت کی انسان امید لگائے بیٹھتا ہے. تو یہ بھی ایک جنت کا دروازہ ہے. لیکن جنت کا تعلق دنیا سے نہیں ہے. ہمیں کتنے جنتی ہیں ہمیں نہیں پتا ہے، لیکن مرنے کے بعد پتہ چلے گا. لیکن اگر جاننا چاہتے ہیں آپ کہاں حق الیقین اور علم الیقین کی منزل کربلا میں نظر آئی، کہ امام نے دونوں چیزوں جو آخرت کی تھیں کربلا کے میدان میں دکھائیں. حر نے جب امام کے قدموں پہ سر رکھا، امام نے سر کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا، ایک جملہ ارشاد فرمایا، اے حر جا، میں نے بھی تجھے معاف کر دیا. اور اس کے بعد جو امام نے جملہ فرمایا، میرے اللہ نے بھی تجھے معاف کر دیا. جنت کا تعلق کہاں سے، مغفرت کا تعلق کہاں سے ہے؟ آخرت سے ہے. لیکن امام نے ضمانت لی، گواہی دی، جا میرے اللہ نے بھی تجھے معاف کر دیا. واحد شہید ہیں حضرت حر جن کو مرنے سے پہلے مغفرت کی گواہی مل چکی تھی. حسین کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے، میرے اور آپ کی زبان سے نکلا ہوا جملہ نہیں ہے. حسین لاڑ کرے تو جنت سے کپڑے آ جائے، اگر وہ سیریس میں کوئی جملہ کہے تو اللہ قبول نہیں کرے گا. وہ کہیں جنت عید کے کپڑے تو جنت سے کپڑے آ جائیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جا میرے اللہ نے بھی تجھے معاف کر دیا ہے. اور امام نے بتایا کربلا وہ میدان ہے جہاں پر امام نے مغفرت کی گواہی دی. دوسرا بھی سن لیں، جنت. امام شب عاشور جا رہے تھے مقتل کی طرف. امام نے کہا کوئی میرے ساتھ نہ آئے، میں مقتل کی طرف جا رہا ہوں. پتہ ہے امام نے ہر شہید کی جگہ مقتل میں معین کی تھی. یہ شہید یہاں گرے گا، فلاں شہید وہاں گرے گا، وہ نشیب میں میری قبر ہوگی. پیچھے پیچھے نافع بن ہلال بھی امام کے چلے. امام نے قدموں کی آہٹ کا احساس کیا، مڑ کے دیکھا نافع. امام نے پوچھا نافع کہاں آ رہے ہو؟ کہا مولا میں آپ کا غلام ہوں، دشمنوں کا نرغہ ہے، کہیں دشمن آپ پر حملہ نہ کرے، آپ کی حفاظت کے لیے میں پیچھے پیچھے چلا ہے. کیا اصحاب تھے یہ، کیا اصحاب تھے. آؤ، امام نے کہا نافع میرے قریب آؤ، میرے قریب آؤ. امام نے نافع کو بلایا. نافع یہ نشیب میری جگہ ہے، وہاں میرا عباس کے بازو قلم ہوں گے، وہاں میرا علی اکبر شہید ہوگا، وہاں میرا اصغر کو تیر لگے گا، وہاں حر کی شہادت. امام نے بتایا ہے. اور بتانے کے بعد نافع تم بھی شہید ہو جاؤ گے، دیکھنا چاہتے ہو جنت میں تمہارا مقام کیا ہے. امام نے نافع کی آنکھوں سے پردے کو ہٹایا، اپنے 2 انگلیوں کو اشارہ کیا، اس کے درمیان دیکھو. نافع گواہی دے رہا، میں دیکھ رہا تھا کہ جنت میں کس مقام پر ہوں. اللہ اکبر. جنت کا تعلق حشر کے میدان سے ہے. کربلا کو حشر کے میدان میں بدل دیا تھا حسین نے. تمہارا مقام یہ ہے جنت میں، تم اس بلندی پر رہو گے، وہ شہید اس بلندی پر رہے گا، دیکھ لو. اور امام نے دکھایا ہے. اس کا مطلب ہے حتی اتاک الیقین. موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، اور موت کے بعد جو ہونے والے چیزیں ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. کربلا کے شہید دشت کربلا میں
یہ یقین کی منزل. یوں ہی کوئی انقلاب جاویداں نہیں ہو جاتا, یوں ہی کوئی انقلاب آگے نہیں بڑھتا. اس انقلاب کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسے صفات ہیں جس کی وجہ سے وہ انقلاب آج تک زندہ ہے. وہ صفات ہے اطاعت اللہ و رسول حتی اتاک الیقین. میرے عزیزوں میرے بزرگوں, آیت اللہ بہجت کا ایک جملہ بطور امانت آپ کے حوالے کر رہا ہوں. آقا بہجت نے کہا ہم نے بہت گناہ کیے, ہم نے بہت گناہ کیے, نعوذ باللہ, بہت خطائیں ہم نے کی. اس نے نعمتوں کا دروازہ بند نہیں کیا. معافی چاہتا ہوں. ہم نے بہت گناہیں کی, بہت خطائیں کی, اس نے نعمت کا دروازہ بند نہیں کیا. چلو اب اطاعت کر کے دیکھتے ہیں وہ ہمیں کیا نہیں دیتا. ہم نے گناہ کیے, بند دروازہ نہیں کیا, چلو اب اطاعت کر کے دیکھتے ہیں وہ کیا نہیں دیتا. اللہ اکبر. جب بندہ خطا کار اطاعت کرتا ہے تو وہ نعمتوں کے دروازے رحمتوں کے کھول دیتا ہے. ایک معصوم جو دشت کربلا میں اطاعت خدا اور اطاعت رسول کا سبق دے رہا ہے, کیا وہ آسمان کے دروازوں کو اس کے لیے نہیں کھول دے گا؟ وہ کمال حسین نے پایا دشت کربلا میں جو کمال کسی اور کو نصیب نہیں ہوا. شیخ جعفر شستری کہتے ہیں حسین تجھ پر ہمارا سلام, تو نے اللہ کی بارگاہ میں بلند مقام حاصل کیا. جو چیزیں تن سے منسوب ہو گئیں وہ کسی اور سے منسوب نہیں ہوئیں. تیرے نام پر کوئی پانی پلا دے تو ثواب, تیرے نام پر کوئی کسی کی مدد کر دے تو ثواب, تیرے نام پر کوئی فرش عزا بچھا دے تو ثواب, تیرے نام سے کوئی آنسوں بہا لے تو ثواب. کتنے وسائل تو نے زمین پر پھیلا دیے. مظاہر حسین زمین پر پھیلے ہوئے ہیں. جو بھی حسین کے نام سے جو بھی کام کرنا شروع کرتا ہے پروردگار اسے ہر قدم پر ثواب دے دیتا ہے. جو تیری زیارت کی تمنا لے کر زندہ رہے ثواب, زیارت کی تمنا لے کر اٹھ جائے ثواب, جو تیرا نام لے اسے ثواب, جو تیرا تذکرہ کرے اسے ثواب. کتنے وسائل پھیلا دیے تو نے. وَأَطَاعَتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ. اس منزل تک تو پہنچ گئے, یقین مل گئی. علی اکبر سے امام حسین نے کہا تھا بیٹا علی اکبر جاؤ, تشنگی بڑھ گئی ہے, پیاس بڑھ گئی ہے, میرا نانا جام کوثر لیے تمہارا انتظار کر رہے ہیں. میں کتابوں سے نکالا ہوں ان جملات کو میرے عزیزوں, بطور امانت آپ کے حوالے کر رہا ہوں. امام نے کہا جاؤ جام کوثر لیے میرا نانا تمہارا انتظار کر رہے ہیں. اور یوں ہی نہیں کہا امام نے, کہہ دیا. علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے, آخری لمحات میں امام نے علی اکبر سے پوچھا, آخری لمحات میں علی اکبر سے امام نے پوچھا کیا تم میرے نانا کو دیکھ رہے ہو؟ علی اکبر نے کہا ہاں بابا, نانا جام کوثر لیے میرا انتظار کر رہے. یہ دشت کربلا ہے, یہ دشت کربلا ہے. ہاں نا بابا میں دیکھ رہا ہوں, میرے نانا ہاتھ میں جام کوثر لیے میرا انتظار کر رہے. فضیلتوں کا سمندر ہے انقلاب کربلا. جہاں مصائب ہیں وہاں فضائل ہیں. آیت اللہ مطہری کہتے ہیں انقلاب کربلا کو دو رخ سے بھی مطالعہ کرو. ایک رخ جہاں ظلم ہوا ہے, شہیدوں پر ظلم کیا گیا, تیر چلائے گئے, نیزے مارے گئے, تلواریں چلائی گئیں, اس رخ سے بھی مطالعہ کرو کتنا ظلم انہوں نے ڈھایا. اس رخ سے بھی مطالعہ کرو شہدائے کربلا نے اس مصائب کے درمیان رہ کر کن فضائل کو ہمارے حوالے کیا. بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. سعید و زہیر کا پیغام سمجھنا مشکل, عمل کرنا مشکل, پہنچانا مشکل ہے. 13 تیر کھا کر سعید زمین پر گر جاتے ہیں, اور گر جانے کے بعد امام سے سوال کرتے ہیں. دیکھیے ہم نے گرنے کا تذکرہ تو سنا ہے, وہ سوال جو سعید نے کیا ہے وہ سوال بڑا معنی خیز ہے. کیا سوال ہے؟ کبھی کبھی ہوتا نا ہم تھوڑا بہت کام کرتے ہیں, کہتے ہیں تھک گئے یا بس ہے یار کتنا کریں. لیکن سعید نے 13 تیر کھانے کے بعد دشت کربلا میں گرے, اور گرنے کے بعد کہا مولا کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ اور امام وقت کہہ رہا ہاں سعید تم نے اپنا حق ادا کر دیا. میں ان سب مومنین کو سلام کرتا ہوں, مومنات کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے فاطمہ کے لال کی عزاداری برپا کرنے میں اپنا حق ادا کیا, اپنا حصہ, میں حق کیا کہوں, حصہ ادا کیا.
بڑے خوبصورت طریقے سے عشرہ اولا کو ہم نے ختم کیا. مومن کے آرگنائزرز کا بھی شکریہ، جو والنٹیئر سے ان کا شکریہ. خصوصاً کل کے جو انتظامات تھے، کئی مومنین سے میں نے سنا، ان کی باتیں میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ اس طرح کے انتظامات ہم نے آج تک نہیں دیکھے. مومنات میں بھی بغیر کسی لڑائی جھگڑے غصے تعصب کے ایک عشرہ اولا ختم ہو گیا. ہم نے اپنا حصہ ادا کیا ہے. حق ادا کرنا بہت مشکل ہے. میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک ماں کے آرزو کو اور تمنا کو ہم نے پورا کرنے کی کوشش کی، اس لیے کہ اس ماں نے کہا تھا، پروردگار بابا سے پوچھا تھا رسول اسلام سے، کون ہے میرے بیٹے پر رونے والا؟ تو کہا تھا یہ قوم پیدا ہوگی جس کے بچے اس تیرے حسین کے بچوں کا، جس کے جوان حسین کے جوان کا، اور جس کی عورتیں حسین کی عورتوں کا ماتم کریں. اور میں معافی چاہتا ہوں، جو عزاداری کا حق مجھے ادا کرنا تھا وہ نہیں کر پایا، کئی مجلس سے چھوٹ گئی. خدا مجھے معاف کرے، اور آپ بھی انشاءاللہ مجھے معاف کریں گے. کربلا والوں نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، اس کے بدلے میں ہم کچھ دے نہیں سکتے. زندگی دیں گے ہم تو کیا دیں گے؟ زندگی کربلا والوں نے دی ہے. دولت ہم نے دے دیا تو کیا دے دیا؟ دولت ہمیں کربلا والوں سے ملی ہے. جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہو. جو کچھ ہمارے پاس ان سے لیا ہوا مال اگر ہم ان کو دے دیں گے تو ہم نے کیا دیا ہے؟ ہم نے کچھ نہیں دیا ہے. اس نے کچھ مانگا بھی نہیں. ہم سے کچھ مانگا تو بس ایک چیز مانگی ہے، وہ یہ کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو مجھے یاد کرنا. اے حسین تجھ پر ہمارا سلام. بیٹا سجاد میرے شیعوں کو سلام کہہ دینا، ایک پانی پی لے مجھے یاد کرنا. حسین نے سب کچھ قربان کر دیا. کہتے ہیں جنت سے جبرائیل امین جب پیغمبر اسلام اصحاب کے درمیان تھے، جنت سے جبرائیل امین کچھ کافور لے آئے. حنوت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کافور، جنت کا کافور. پیغمبر اسلام نے اس کافور کو تقسیم کیا، کچھ فاطمہ زہرا کے نام، کچھ علی کے نام، کچھ حسن کے نام، کچھ اپنے لیے رکھا. میں کس طرح اس روایت کو بیان کروں؟ کچھ اپنے لیے رکھا. کافور ختم ہو گیا. شہزادی تڑپ گئی، بابا میرے حسین کے نام کچھ نہیں. رسول نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، ارے جسے کفن ہی نصیب نہ ہو، اللہ رے مصیبت حسین. ارے جب گھوڑے سے زمین پر آئے، لاشے کو پامال کر دیا، فقط تو ارے جس کا بدن گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہو گیا. ارے 11 محرم کی صبح جب یہ قافلہ چلنے لگا تو زینب نے پہلی مرتبہ شمر سے گزارش کی کہ ہمارے قافلے کو اس راستے سے مت لے جانا جہاں شہیدوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں. کہیں بچوں کی نگاہ وہ لاشوں کے ٹکڑوں پر. لیکن ظالموں نے اسی راستے سے گزارا جہاں حسین کا لاشا ہے، جہاں اکبر کا بدن ہے. ارے حسین کے لاشے پر ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں. کسی نے انگلیاں کاٹ لی انگشتر کے لیے، ارے کسی نے کلائیاں کاٹی. ارے بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے. کس طرح دیکھے یہ زینب کبریٰ لاش پتھروں میں ڈھیر
گر چکی ہے۔ جب یہ قافلہ وہاں تک پہنچا تو سید سجاد نے دیکھا ارے یہ باپ کا لاشا ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، ارے گلے میں خاردار توق، ارے چہرہ زرد ہو چکا ہے۔ ارے زینب کبریٰ قریب بڑھی اور ایک مرتبہ سید سجاد کو جھنجھوڑا، بیٹا یہ تم کیا کر رہے ہو بیٹا؟ ارے مردوں میں سوائے تمہارے ہمارا کوئی نہیں ہے۔ تو سید سجاد نے ایک جملہ کہا، پھوپھی اماں جوان بیٹا زندہ ہو اور باپ کا علاج۔ پھوپھی اماں ارے وہ بیٹا کیا کرے جس کا باپ بے گور و کفن پڑا ہے۔ ارے ایک مرتبہ زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا، کونیوں کے بل حسین کے لاشے کے قریب پہنچی، ارے پتھروں کو ہٹایا، ایک ہی جملہ کا آزادارو، بس آج کے دن کے لیے ایک جملہ کافی ہے۔ زینب نے صرف اتنا پوچھا، بھیا حسین کیا تم ہی حسین ہو؟ ارے جس حسین کو میں نے دیکھا تھا، ارے اس کا سر سالم تھا، بدن سالم تھا، کیا تم ہی حسین ہو بھیا؟ انت اخی، کہ تم ہی میرے بھائی ہو۔ زینب نے ایک خطاب حسین سے کیا، یہ خطاب مدینے کا رخ کیا، صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ ھذا الحسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء۔ اے نانا آپ پر درود و سلام ہو، آئیے جس حسین کو آپ نے مدینے میں دیکھا تھا وہ حسین اور ہے، یہ حسین کو دیکھیے جس کے اعضاء کٹے ہوئے، ارے بدن خون سے بھرا ہوا ہے۔ کہا بھیا اگر سر پہ چادر ہوتی تو کفن دے دیتی، بھیا زینب کو معاف کرنا کہ زینب غریب۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ ماتم حسین۔